السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ نماز کا ٹاپک شروع کیا۔ نماز کا پہلا لیکچر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس میں مختصراً میں نے بتایا تھا چند باتیں جو ہمیں نماز کی تیاری کے لیے کرنی ہیں۔ خواتین گھروں میں ہوں یا مرد جب مسجد جاتے ہوں انہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس میں مزید چند چیزیں ہیں۔ خوشبو کا استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ مساجد جائیں تو خوشبو لگا کر جائیں۔ مسواک کا کرنا، یہ وہ چند ایڈیشنل باتیں ہیں جو شاید اس وقت میں آپ سے شیئر کرنا بھول گیا۔ آج انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹیپ میں چلتے ہیں کہ اب نماز ادا کرنی ہے، اور نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں، کیا اس کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، رکن کیا ہے، واجب کیا ہے، یہ میں آپ کو نماز کے آخری ٹاپک کے بعد میں انشاءاللہ مکمل ایک یہاں پر لکھ کر چارٹ بنا کر شیئر کروں گا باقاعدہ سے، اور اس میں کہ سجدہ سہو کہاں کرنا ضروری ہے، کہاں کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرح کی مکمل اوور آل بناؤں گا۔ اور انشاءاللہ فائنلی ایک میں پریئنگ ڈیمونسٹریشن بھی آپ کو دوں گا، ڈیمونسٹریٹ کر کے نماز پڑھ کے باقاعدہ سے مصلی پر کھڑا ہو کر میں آپ کو ایک وہ بھی دکھاؤں گا۔ لیکن ابھی جو لیکچر چل رہے ہوں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو جائے تو سننے والے میری تصحیح کریں۔ صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا، کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، بتاتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے۔ بہرحال تو نماز میں جو نیت ہے، نیت کے لیے جو پاکستان میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر 4 رکعت فرض پیچھے امام کے منہ کعبہ کی طرف، ظہر عصر، اس کے کوئی اصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دیکھیں، میرا دل جب حاضر ہو، میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں تو میرے دل کو پتہ ہے، میری نیت ہے کہ میں 4 رکعت فرض جو ہے وہ عصر کے پڑھنے جا رہا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ جب میں مسجد کی طرف گیا، مسجد میں داخل ہوا تو میری نیت کیا تھی۔ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے پتہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ میں مختصراً ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، چونکہ ہمیں عادت پڑ جاتی ہے بچپن سے یہ 4 رکعت فرض فلاں فلاں فلاں۔ تو میں ابوظہبی سفر کر رہا تھا ایک جگہ سے، تو ایک پیٹرول پمپ پر رکا، میں نے نماز پڑھنی تھی، مجھے یاد ہے آج بھی وہ واقعہ۔ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ظہر کی 4 رکعت پڑھی، اور جب میں نے نیت کی تو عصر کی نیت کر ڈالی، اور عصر کی نیت کر کے میں 4 رکعت پڑھ کے جب گاڑی میں آ کے بیٹھا تو مجھے یاد آیا کہ یار لگتا ہے میں زبان سے عصر کی نماز کہہ کے آیا ہوں، اور میں واقعی نیتاً بھی عصر کی نماز پڑھ کے آیا تھا۔ یعنی جس وقت میں نماز پڑھنے گیا اور جو میں نے نماز ادا کی وہ اپنے گمان کے مطابق عصر کی نماز ادا کی، اور میں جب گاڑی میں آ کے بیٹھا تو مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے غلط نیت سے نماز پڑھی۔ پھر میں واپس مسجد میں داخل ہوا اور میں نے اس نماز کو لوٹایا اور میں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ یہ کوئی آج سے تقریباً 8 سال پہلے یا 9 سال پہلے کا واقعہ۔ بہرحال تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہمارے دل کو ہمیں پتا ہو کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد استقبال قبلہ بہت بالکل لازم ہے کہ ہمیں جو اپنا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہمیں ہونا ہے۔ اپنے پاؤں کا، اپنے جسم کا، ہمیں اپنے چہرے کا جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ ہونا ہے۔ سب سے جو پہلا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہے استقبال قبلہ کے بعد تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے صیغے کیا ہیں؟ کیا وہ تکبیرۃ الاحرام ہے؟ تکبیرۃ الاحرام کا مطلب یہ ایک تکبیر ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اور احرام سے مراد جیسے ہم عمرے یا حج کے لیے احرام کی حالت میں آتے ہیں کہ ہم پر وہ چیزیں جو نارمل زندگی میں حلال ہوتی ہیں وہ اس احرام کی کیفیت میں آنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں۔ تو تکبیرۃ الاحرام بھی یہی چیز ہے کہ جب ہم وہ تکبیر ادا کرتے ہیں، اس تکبیر کے ادا کرنے کے بعد جو اس نماز سے پہلے کے اعمال ہمارے لیے جائز تھے اب وہ حرام ہو چکے ہیں۔ مثلا ادھر ادھر دیکھنا، دروازہ کھول لینا، کھانا کھا لینا، پانی پی لینا، اب ہمیں صرف اور صرف نماز کے ارکان کو ادا کرنا ہے۔ تو تکبیرۃ الاحرام کا یہی مطلب ہے اب جو باقی معاملات ہیں وہ حرام ہو چکے ہیں۔
یعنی اب وہ ہمارے لیے ممنوع ہیں، ہم انہیں نہیں کر سکتے الا یہ کہ ہم نماز توڑ دیں۔ بہرحال تکبیرۃ الاحرام کے جو الفاظ ہیں وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ افعلو کے وزن پر ہے، مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک مولانا صاحب کا بیان سن رہا تھا بہت عرصہ پہلے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، جبکہ اللہ اکبر میں کمپیریٹیو کوئی بات نہیں کی گئی، مطلب مثال کے طور پہ کہا جاتا اللہ اکبر من فلان، نہیں، کچھ نہیں ایسا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یعنی کوئی اور بڑا ہے ہی نہیں، کسی کو ہم بڑا مانتے ہی نہیں ہے، کوئی بھی بڑا نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہاں اللہ سب سے بڑا نہیں ہے۔ دیکھیں انگلش میں کیا ترجمہ ہے؟ اللہ از دا گریٹسٹ، دیر از نو کمپیریزن، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا، بہت بڑا ہے، یعنی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، مین کا کوئی استعمال نہیں ہے کہ کمپیریزن میں لایا گیا ہو، کمپیریٹیو میں کوئی بات کی گئی ہو۔ تو میں ان علماء، وہ عالم صاحب کی بات یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، یہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب اور بھی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ کی بڑائی ہے یہ، اللہ اکبر۔ اب جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اب ہاتھوں کو اٹھانے کی کیفیت دیکھیے، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، سب سے سننے والوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے کہیے آپ کی ویڈیو بنائیں، آپ نماز پڑھ رہے ہوں وہ آپ کی ویڈیو بنائیں، اور وہ ویڈیو بنائیں خفیہ، ان کو کسی کو ذمہ لگا دیں کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو کبھی بھی میری ویڈیو بنا دیں، اور وہ ویڈیو بنا کر خود دیکھیے آپ کہ نماز میں آپ کیا غلطی کرتے ہیں۔ گھر میں آپ صاحب نوافل یا سنت ادا کرتے ہوں گے، یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنتیں تھیں وہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے، مسجد میں صرف فرض نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے مسائل یہ ہیں کہ اگر ہم اس عادت کو اپنانے لگیں گے تو سنتوں سے بھی جائیں گے۔ بہرحال ہم مسجدوں میں سنتیں پڑھتے رہیں، یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، ادروائز گھر کے معاملات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ وہاں سنت پڑھنے کے لیے بھی یہ عادت اپنانی بہت مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال اپنائیں تو بہت اچھی بات ہے، تو کسی سے کہیں وہ آپ کی ویڈیو بنائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے ذہنوں میں نقش ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ نہ تو ہاتھوں کو یوں جوڑ دینا ہے اور نہ یوں کر دینا ہے، یعنی نارمل طبیعت میں آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اچھا، ہاتھوں کے اٹھانے کی 3 کیفیات ہیں، علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ، اچھا بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یہ کان پکڑ لیتے ہیں، یہ تو انتہائی غلط ہے۔ اچھا پھر یوں کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے اللہ اکبر کر دی، بعض نے جناب ایسے اللہ اکبر کر دی۔ اچھا بعض یہ والا سلسلہ بھی آیا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ 3 باتیں موجود ہیں کہ شحم اذنیہ، آپ کے کانوں کی جو لو ہے اس کے برابر اٹھاتے تھے، اور ہاتھوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یا پھر کندھوں تک آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ اس طرح سے کندھوں تک، اور ہاتھ کیا ہے؟ سامنے۔ دیکھیں جب ہم ہاتھ اٹھائیں نا، کچھ نارمل کیفیت میں وہ کھل جاتے ہیں، لازمی نہیں انہیں یوں کرنا ہے، اور نہ ہی لازمی ہے کہ آپ نے ایسے بالکل پیوست کرنا ہے، یہ تو سجدے کی کیفیت ہے۔ نارمل ان کو جو ہی آپ ہاتھ اٹھائیں گے وہ کچھ نہ کچھ نارمل خود ہی کھل جائیں گے، تو وہ نارمل ہی کھلے ہوں، ان کو کچھ نہیں کرنا، نہ بہت کھولنا ہے نہ بند کر دینا ہے۔ یا پھر شحم اذنیہ، یعنی یہ شحم کہتے ہیں اس کو، یہ جو چربی ہے کان کی لو، یا اس کے برابر، یا تھوڑا سا ایسے، یا ایسے کندھے کے برابر، یہ 3 کیفیات بتائی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کو یوں ٹچ نہیں کرتے تھے۔ یہ بعض لوگ یوں کانوں کو ہاتھ لگانا لازمی سمجھتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگیں گے تو ہماری جو ہے نا وہ رفع یدین مکمل ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، کانوں کے برابر۔ اب دیکھو ایسی کوئی پیمائش بھی نہیں ہے، یہ لازمی تھوڑی اب آپ پیمانہ رکھیں اور اس کو، مطلب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم نے یوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور بس یہ کانوں کی لو تک اٹھ گئے، یا پھر کیا ہے اس طرح کندھے تک آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کے جو ابہام ہیں جنہیں انگوٹھا کہتے ہیں وہ کندھے تک ہوں، ایسے۔ اس میں ہاتھ کی کیفیت سیدھی اسٹریٹ ہوں، قبلہ رخ ہوں، نارمل کھلے ہوں۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کی کیفیت ہے۔ ہاتھ باندھنے کی 3 کیفیات بیان کی گئی ہیں، تینوں احادیث میں موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات، یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو ہتھیلی ہے یہ ہتھیلی کے بیک سائڈ پہ ہے، اس طرح سے سینے پر۔ اچھا ہمارے پاکستان میں کیا کرتے ہیں، جب وہ سینے پہ چلتے تو وہ یوں بھی کر لیتے ہیں ساتھ، یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اپنے اعضاء کو نارمل رکھیں، ہاتھ سینے پر اس طرح سے باندھیں، سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، سینے پر ہاتھ باندھنا. اچھا، کلائی کو اس طرح سے پکڑنا، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ہتھیلی کے اوپر ہونی چاہیے اس طرح سے. اچھا، اب اس کے 3 جگہ بیان فرمائی گئی ہیں، تینوں احادیث میں ہیں. ایک سینہ، یہ تو یعنی بہت زیادہ رپورٹ ہوا ہے سینہ. پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے اسے کہتے ہیں سرتن، ناف، اس کے تھوڑا سا اوپر سرتن یہاں پہ، اس میں بھی ہتھیلی کی کیفیت یہی ہے، یہ بات یاد رہے. پھر تحت سرتن، کہ ناف کے نیچے. یہ 3 روایات ہیں، تینوں احادیث میں مذکور ہیں. یہ 3 تحت سرتن، فوق سرتن، یا پھر علی صدر، سینے پر ہاتھ باندھ. باقی یہ سب اس کا کوئی حدیث میں الفاظ موجود نہیں ہے، یہ تمام غلط طریقے ہیں. بات یاد رہے ہتھیلی کے اوپر، کچھ نے تھوڑا سا ایسے کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اس چھوٹی انگلی سے اور اس انگوٹھے سے گرفت پکڑ لیا آپ نے، کس کی؟ کلائی کی. اس طرح یہ ہے آپ کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ جو احادیث میں موجود ہے. بہرحال دیکھیں، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اپنے آپ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں علماء اور مفتیوں کی کمی نہیں ہے. ان علماء اور مفتیوں کے علاوہ جو بڑے درجوں پر فائز ہیں، نیچے بھی بہت سے علماء مفتی پائے جاتے ہیں جو بغیر، وہ صرف سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ فتوے ڈال دیتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو نیکسٹ بات ہے وہ ہے جسے ہم اردو میں ثنا کہتے ہیں. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسے ثنا، لیکن عربی میں اسے کہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. یہ جو ہم رکھتے ہیں، مطلب ہم نے کیسے کھڑے ہونا ہے، ہمارے جو قدم ہیں، ہمارے ہاں کچھ پاکستان میں ایسے لمبے چوڑے قدم کھول لیتے ہیں کہ ساتھ والے کہتے ہیں تو بھی پرے ہو جا. حصہ بقدر جسہ، اپنی جسامت کے مطابق نارمل قدم کھولیں. کچھ ایسے ہیں وہ ایسے سکوڑ لیتے ہیں کہ بس لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا پمیشے. میں تو سنتا رہا جی بکری گزر جائے، دمبا گزر جائے، کس طرح کی باتیں ہم سنتے رہے بچپن میں. اللہ عالم یہ باتیں کہاں سے آئیں. حصہ بقدر جسہ، جتنی آپ کی جسامت ہے اس حساب سے مناسب، اپنے جسم کے حساب سے جیسے نارمل آپ قدم رکھتے ہیں ویسے، لیکن قدموں کا جو رخ ہے، انگوٹھوں کا جو رخ ہے، وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز کے آخر تک اس بات کی حد الوسع کوشش کرتے تھے کہ ان کے انگوٹھوں کا رخ بھی قبلہ رخ ہو. انشاءاللہ جب باتیں آگے آئیں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کن کن کیفیات میں بھی انگوٹھوں کو قبلہ رخ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور 3 انگلیوں کو بھی ساتھ ملا دیتے تھے. انشاءاللہ وہ بات اپنی جگہ پر آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح باتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. ادعیہ، دعا کی جمع ہے ادعیہ. ادعیۃ الاستفتاحی، ادعیۃ الاستفتاحی، کھولنے کی دعائیں، جسے ہم اردو میں ثنا کہتے ہیں. ثنا سے مراد ہے کہ تعریف کرنا، لیکن یاد رہے کہ یہ ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں. یہاں پر ہمارے ہاں چونکہ ایک ہی، ہم بچپن سے جب ہم نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک، اور وہیں سے بات شروع ہوئی اور آگے چلتی رہی، اور آج تک ایم اے کر لی، بی ایڈ کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، سبحانک اللہم سے آگے نہیں بڑھے. یہ دیکھیں، ہمیں سوچنا ہے اپنے اوپر. می، یو، وی، ایوری ون ہیو ٹو تھنک. ہمیں سب کو سوچنا ہے کہ بھائی دنیا میں اتنی ترقی کر لی ہم نے اپنے معاملات میں، ڈگریز میں، لیکن سبحانک اللہ سے آگے نہیں بڑھے. بس نماز میں وہی سبحانک اللہم و بحمدک، وہاں سے بات آگے نہیں بڑھی. بہرحال میں صیغہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، مشہور ترین صیغہ ہے یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں
تو یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے اسبح، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، میں پاکی بیان کرتا ہوں. سبحانک یہ مفعول ہے اس کا، سبحانک کاف یہ مرکب اضافی ہے، یہ حالت نصب میں ہے. سبحانک تیری پاکی میں بیان کرتا ہوں، تیری پاکی میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے. سبحانک تیری ذات پاک ہے. اللہم اے ہمارے پروردگار، سبحانک اللہم اے ہمارے پروردگار تیری ہی ذات پاک ہے. وبحمدک کس طرح حمدن کہتے ہیں تعریف کو، وبحمدک تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریفوں کے ساتھ تیری ذات پاک ہے. یا اللہ میں تیری تقدیس بیان کرتا ہوں، تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرے سارے کمالات خوبیوں کے ساتھ. ذہن میں اللہ کی، یا اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری خوبیوں کے ساتھ، ساری خوبیاں تجھ میں پائی جاتی ہیں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تبارک یا تبارک بلند و برتر ہونا، بلند ہونا. تبارک فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسم اس کا فاعل ہے. وَتَبَارَ اسْمُكَ یہاں سے یہ حمزۃ الاستفہام میں ملایا گیا ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ مرکب اضافی ہے، تیرا نام بلند ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تیرا نام بلند ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تیرا نام بلند ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ تعالی کہتے ہیں بڑھتے جانا، بڑھتے جانا بلندی کی طرف. تعالی یا تعالی بلندی کی طرف بڑھنا. ارتفاعت بلندی، بلند ہونا. کیا بلند ہونا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جدو اس کا فاعل ہے. جدن کا مطلب ہوتا ہے عظمت، شان. وتعالی جدو کا کاف یہ انت کے لیے ہے، مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. وتعالی جدو کا اور تیری شان بلند ہی بلند ہے، بلند ہی بلند ہے، تیری عظمت بلند ہی بلند ہے. اب دیکھیں اس میں تمام تعریفیں ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک یا اللہ تو پاک ہے تیری تمام تعریفوں کے ساتھ، تمام کمالات کے ساتھ. وتبارک اسمک تیرا نام بلند ہے. وتعالی جدک اور تیری شان، تیری عظمت بلند ہی بلند ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ لا یہ نفی ہے، نفی جنس کہلاتا ہے. الہ نسب ہو گیا لا کی وجہ سے. لا الہ کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ کس طرح سے؟ غیرک، لا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ غیرک تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. غیرک تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. لا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. یہ تو دعا ہے. میں ابھی آپ سے دو دعائیں دو اذکار شیئر کروں گا. ایک یہ جو میں نے آپ سے کر دیا یہ عام ہے جو پڑھا جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا، اس دوسرے کی میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. فقلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں میرے باپ قربان. اسکاتک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول تکبیر اور قرات کے درمیان جو آپ کی خاموشی ہے اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول میں کہتا ہوں. اب جو آپ نے فرمایا وہ میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ یاد رکھ لیں یہ دعا، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر شیئر کیا، یہ ذکر اور اس کے ساتھ یہ تین دعائیں جو ابھی آئیں گی یہ فرض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال واضح ہے کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں تکبیر اور قرات کے درمیان، تو وہ خاموشی کے وقت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو وہ خاموشی کب ہوتی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاموشی، وہ کون سی خاموشی تھی؟ دیکھیں جو نماز سری ہے وہ تو ویسے ہی خاموش ہے، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلنا کہ کب خاموش.
تو کب نہیں خاموش. لیکن اس کا مطلب نماز جہری تھی جس میں اس خاموشی کے درمیان آپ نے یہ سوال کیا کہ وہ جو خاموشی ہے کیا پڑھتے ہیں آپ اس میں. تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا فرض میں پڑھتے تھے. میں آپ کے ساتھ وہ دعا شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ادا کیا کرتے تھے. وہ میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر نہیں کروں گا, وہ لمبی دعا ہے, انشاءاللہ وہ میرے معارف الحدیث کے لیکچرز میں آئے گی. البتہ میں جو اس کا ایک ٹیکسٹ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ, میں ہر لیکچر کا ایک ٹیکسٹ شیئر کیا کروں گا, اس میں احادیث بھی لکھوں گا کہ یہ دیکھیں میں نے جو آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں یہ والی, ان کی میں احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ٹیکسٹ میں انشاءاللہ باذن اللہ. تو آپ کو اس کے احادیث کے حوالے بھی مل جائیں گے. اور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کی دعا وہ کافی لمبی ہے, انشاءاللہ مجھے موقع ملے تو میں اس کو الگ سے ریکارڈ کروں گا آپ کے لیے. لیکن چونکہ ابھی ہم فرض یا نفل نماز کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو یہ تمام اذکار آپ فرض میں نفل میں سب جگہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, میں اب آپ کے ساتھ اگلی دعا شیئر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت پیاری دعا ہے, اتنی پیاری دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور ہمیں آتی نہیں ہے. اللہم, اے میرے پروردگار, اللہم باعد, سبحان اللہ, بینی و بین خطایای, اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین مشرقی والمغربی. آسان دعا ہے. اللہم, اے میرے پروردگار, باعد, باعد یباعد, دور کرنا, فاصلہ کر دینا, باعد امر کا صیغہ, انت فاعل, اللہم باعد, یا اللہ دور کر دے, بینی میرے درمیان, بینی و بین خطایای, بینی و بین خطایای, خطائیں اور خطایا جمع ہے اس کی, اور یہ خطایا مرکب اضافی ہے, میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں فاصلہ قائم کر دے, دوری پیدا فرما دے, قربان جائیں. اللہم باعد بینی و بین خطایای, کیسی دوری؟ کاف حرف جر کی طرح کا مطلب ہوتا ہے ما موصولہ, اس جو کی طرح, باعدتا انت فاعل فعل ماضی, کما باعدتا جیسے تو نے دوری پیدا کی ہے, بین المشرقی مشرق کے, والمغربی والمغرب کے درمیان, جیسے تو نے مشرق اور مغرب کی دوری پیدا کی ہے, مجھے میری خطاؤں سے ایسے دور کر دے. قربان جائیں, ہم نماز کو اگر اس دعا سے شروع کریں تو بتائیں نماز کتنی خوبصورت ہوگی, اندازہ کریں ہماری نماز کتنی خوبصورت ہوگی. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب, اے اللہ تو دوری پیدا فرما دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان, کما باعدت بین المشرق والمغرب, جیسے تو نے مشرق اور مغرب میں فاصلہ رکھا ہوا ہے, ان کو ایک دوسرے سے دور رکھا ہوا ہے. یہ تو ایک دعا. دوسری دعا اس کے بعد جو آپ, یعنی یہ تین دعائیں ایک ہی صیغے میں موجود ہیں, ایک ہی اس حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب عنایت فرمایا تھا, اور یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے. دوسری جو دعا تھی وہ تھی اللہم نقینی من خطایای, اللہم نقینی من خطایای کما یونقل ثوب الابید. کمال ہے, قربان جائیں. اللہم, اے میرے پروردگار, نقا یونقی, صاف کرنا, صاف کرنا, نقین صاف, صاف دل کہتے ہیں نا, کرسٹل کلیئر. نقی انت فاعل, امر کا صیغہ, نیم مفعول, آنا کی جگہ پہ نصب کی ضمیر. اللہم نقینی, یا اللہ مجھے صاف کر دے, من حرف جر, خطایا, اب خطایا چونکہ مبنی اسم ہے اس لیے یہاں حالت جر میں ہے, پچھلی دعا میں یہ حالت نصب میں تھا. اللہم نقینی من خطایا, اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے پاک کر دے, صاف کر دے. کس طرح سے؟ کاف کی طرح, ما موصولہ, یونقا, یونقا یہ مجہول کا صیغہ ہے, یونقا اسے صاف کیا جاتا ہے, یہ نائب الفعل ہے. الثوب کپڑا,
پہننے کا جو لباس ہے، اور وہ کون سا؟ یہ اس کی صفت ہے الثوب الابیض، یا اللہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے۔ مثال کس کی تھی؟ سفید کپڑے میں سے جیسے یہاں پہ مجھے یاد آ گیا الثوب الابیض من الدنس کے ورڈ ہیں، کیونکہ اب دیکھیں یہ ہے تھوڑا عربی کا فائدہ کہ مجھے وہ بات کہ کپڑے کو جب صاف کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے؟ کما ینق الثوب الابیض من الدنس، دنس کہتے ہیں میل کو، میل کو۔ اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے پاک صاف کر دے، ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے میں سے میل نکالی جاتی ہے، جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے میل نکال کے سفید چمکیلا بنایا جاتا ہے، ایسے میری خطاؤں کو دور کر دے۔ میرا خیال ہے کہ دعائیں اتنی مشکل نہیں، آسان ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ تمام سننے والوں سے میری درخواست ہے اپنی نمازوں کو خوبصورت کریں، ان کو اس کے فہم کو سمجھیں۔ دیکھیں جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ جب ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی، آگے نماز شروع ہوگی تو بتائیں یہ نماز کیا ہمیں برائی سے نہیں روکے گی؟ میرا وعدہ ہے روکے گی۔ آگے چلتے ہیں، اسی دعا کا اگلا حصہ ہے اللہم اغسل خطایای، اللہم اغسل خطایای بالماء والبرد، اللہم غسل یغسل دھونا، انت فاعل امر کا صیغہ، اللہم اغسل یا اللہ تو دھو دے، خطایای پھر مفعول آ گیا حالت نصب میں ہے، میری خطاؤں کو، بالماء پانی سے حالت جر میں، واو عطف، والثلج برف سے، والبرد اولوں سے، اولوں سے، یا اللہ میری خطاؤں کو پانی سے دھو دے، اولوں سے دھو دے، برف سے دھو دے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، علماء نے یہاں بہت ساری اس کی تفسیریں بیان کی ہیں کہ اس دعا میں یہ پانی، ثلج، برد کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پہ کچھ علماء نے یوں فرمایا جیسے اللہم اعفو عنی وارحمنی واغفر لی، جیسے تین باتیں۔ اب واعفو عنی، یا اللہ میرے درگزر فرما دے، بات تو وہیں پوری ہو گئی تھی لیکن پھر ساتھ اور جوڑ دیا واغفر لی، مجھے معاف کر دے، پھر اور وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ایک تاکید ہے، یا اللہ پانی سے، پھر کیا برف سے، پھر کیا اولوں سے۔ اب یہاں پہ ایک عالم صاحب نے اس کی تفسیر میں یوں لکھا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ لکھایا شیئر کر دیتا ہوں، یہ مجھے معارف الحدیث میں تشریح میں ملا، بہت پیاری بات انہوں نے لکھی۔ وہ لکھتے ہیں اپنی رحمت کے نہایت ٹھنڈے پانی سے میرے باطن کو غسل دے کر خطا، قصور سے پیدا ہونے والے اپنے غضب کی آگ اور اس کی سوزش اور جلن کو بالکل ٹھنڈا کر دے، اور اس کی بجائے اپنی رضا کی ٹھنڈک اور سکینت میرے باطن کو نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ میں نے آپ سے یہ دو مختصر شیئر کی ہیں، مجھے امید ہے آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ آپ نے یاد کرنی ہے، اپنی نمازوں کو بچپن کی نمازوں سے آگے لے کر آنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی نمازوں کو آپ نے اور بہتر بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی باتیں آپ نے سکھانی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے، یہ تو آج یہاں تک آج کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ استعاذہ و بسم اللہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی میں آپ کو اس طرح سے تفصیل انشاءاللہ مختصر سی بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ جو میرا عمل ہے یہ قبول فرما لے، اور جو میرا اس عمل کے پیچھے مقصد ہے وہ بھی قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، میری دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے شاگردوں، میرے دوستوں، آپ سب مجھ سے بہت زیادہ اچھا جانتے ہوں گے، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، نماز میں اپنے ارد گرد جس کی بھی غلطی دیکھے اس کی اصلاح کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے، لازماً اصلاح کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپ کی نظر نمازیوں پر ہوتی تھی، جو لوگ وہاں پر نماز ادا کرنے آتے تھے۔ تو آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلطی کر رہے تھے۔
تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نمازوں پر نظر رکھتے تھے. تو ہمیں جو چیز صحیح سے آتی ہو، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں، آگے شیئر کریں، تاکہ اس ثواب میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے اور ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہماری بہن، ہمارے رشتہ دار کی جو نماز میں غلطی ہے وہ دور ہو جائے. اور سیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ لائیں کہ یہ چھوٹا مجھے سکھا رہا ہے. اگر ہم اس طرح چھوٹے بڑے میں پھنسے رہے تو یقین کریں ہم کبھی سیکھ ہی نہیں پائیں گے. یہ تو قسمت کی بات ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھتے تھے سوالات. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.